السلام علیکم ناظرین، زیر بحث میں خوش آمدید۔ ملک اس وقت گناہ گو مسائل سے دوچار ہے۔ ایک طرف تو مسائل ہیں لیکن دوسری طرف کچھ اچھی خبریں بھی ہیں۔ ڈالر جو ہے وہ 100 روپے کے لگ بھگ آ گیا، پہلے 108 روپے سے باتیں کر رہا تھا۔ پاکستان کو 1.5 ارب ڈالر کی امداد سعودی عربیہ سے ملی ہے۔ ہمارے وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ مشکل وقت گزر گیا، آئندہ روشن مستقبل ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ حکومت کی حسن کارکردگی کی وجہ سے ہوا ہے، کسی ڈیل کی وجہ نہیں ہوا یہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ آگے ہے، بالکل ٹھیک ہے اکانومی کے معاملے میں۔ لیکن دوسری طرف جو اچھی بات ہے کہ جو طالبان سے مذاکرات کا عمل ہے یہ بھی دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اور اس سے بڑھ کے بھی بات یہ ہے کہ کل تک ایک دوسرے کے ناقد عمران خان اور نواز شریف صاحب ایک دوسرے سے شیر و شکر ہو گئے ہیں، اور کم از کم تحریک طالبان سے پاکستان کے معاملے پہ، یعنی مذاکرات کے معاملے پہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک پیج پر ہیں۔ لیکن بری خبر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک پیج پر تو ہیں، وہ سیز فائر بھی ہو چکا ہے، لیکن عملی طور پر تحریک طالبان کے ساتھ سیز فائر کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، اور دہشت گردی پہلے کی طرح جاری ہے، اگرچہ تحریک طالبان پاکستان کہتی ہے کہ جو تنظیمیں یہ کر رہی ہیں ان کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پرویز مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے تو بڑی ڈٹائی کے ساتھ اسپیشل ٹریبیونل کے سامنے پیش ہونے سے انکار کیا، اور وہ گریزہ ہیں کہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ 8 دفعہ ان کو عدالت بلا چکی ہے۔ اب 31 مارچ کو ان کو پیش ہونا، اور ان کے ناقابل ضمانت جو ہیں، وارنٹ جو ہیں گرفتاری کے، وہ داخل ہو چکے ہیں۔ اس سارے معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد، جو کہ اپنی جماعت کے واحد قومی اسمبلی کے رکن بھی ہیں، اور ایک لحاظ سے یک و تنہا ہونے کے باوجود بلا قوم و کاست اپوزیشن کا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ شیخ صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو ایک دم ڈالر کی ریل پیل ہو گئی ہے اور سعودی عربیہ میں ہمارے اوپر بڑا مہربان ہو گیا ہے، بلکہ مجھے یہ بھی کسی نے بتایا کہ تیل جو ہے یہ بھی 1 سال کی ڈیفرڈ پیمنٹ پہ ہمیں ملے گا سعودی عربیہ اور 1-2 اور عرب ممالک سے۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ اسلامی برادر ملک اچانک ہمارے پر اتنا مہربان ہو گیا؟ واقعی ہماری اکنامک ٹیم کی کارکردگی اچھی ہے یا کوئی اور ماجرا ہے؟ گزارش یہ بھی قوم کو میں نے بتایا کہ $1.5 بلین آیا ہے، 2 قسطوں میں آیا ہے، ورنہ یہ تو قوم کو یہ بھی نہ بتاتے، یہ کہتے کہ ان کے پاس جادو کی چھڑی تھی۔ اور تکلیف ان کو اس وقت ہوئی ہے جب میں نے کہا کہ اس کا ریلیف جو ہے یہ ڈیولپمنٹ آف پاکستان کے نام سے آیا، ریلیف عوام کو دو بھئی، عوام کو 10 روپے دو، اس میں سے پٹرول میں 2، بجلی میں پیسے 10 روپے ڈالر کے حساب سے 2، ایڈیبل آئل میں، گھی میں 2، کسی نہ کسی آپ ثابت تو کریں نا کہ یہ جناب ہمارے لیے فنڈ آیا ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا، ابھی تک تو یہ بھی نہیں مانتے کہ یہ کس ملک سے آیا ہے۔ اور دیکھیں نظامی صاحب، اس سے بڑی کیا زیادتی ہے کہ چینلوں پہ آ کے کہتے ہیں کہ شیخ رشید بتائے کس ملک سے آیا؟ کبھی ایسی بات آپ نے سنی؟ یہ تو میں نے ان کو 10 بجے دھمکی دی کہ رات 10 بجے تک آپ نے نہ بتایا نا کہ کہاں یہ پیسے آئے ہیں تو پھر میں بتاؤں گا۔ سارا ملک شیخ صاحب یہ کیوں آئے ہیں؟ میرا خیال ہے آج کل کچھ نہ کچھ تو تھوڑے کیا دنوں نا میں ہماری حکومت نے، کرے گی، ابھی تو حکومت نے کچھ نہیں کچھ نہ کیا، کچھ تو اچھا کام کرے کیا گی۔ نا۔ ابھی حکومت نے اچھا کام اچھا، آپ کرنا کے ہے، جنہوں نے پیسے دیے ہیں ان کے لیے کرنا ہے، ورنہ وہ کیا کام ہے، آپ یہ کو اس کی وضاحت کریں گے؟ نہیں میں کیوں کروں گا جی، حکومت کرے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ سارے کام میں نہیں کرنے ہیں نظامی نہیں صاحب، کچھ کام حکومت بھی نہیں کرے نا، آپ کچھ کام حکومت کو بھی کرنے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار تھے، ہم اسے ایک دم کیوں اچھے لگنے شروع ہو گئے، ایک دم ہم پہ کیوں ڈالر کی بارش ہونے لگی ہے۔ $1.5 بلین بہت بڑی اماؤنٹ ہے، اگر اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں پٹرول کی بھی چھوٹ آ رہی ہے، ان کے تو وارے نیارے ہیں، یہ بتائیں کہ اس کے بدلے میں کیا ہونے جا رہا ہے، پھر میں اس پر بات کروں گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ میرے بولنے کی کوئی ضرورت ہے اس میں۔ نہیں شیخ صاحب آپ نے اشارہ کیا نا کہ
بلکہ کہا آپ نے کہ 2 قسطوں میں یہ پیسے آئے ہیں. اب آپ پھر اشاروں کنایوں میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ اکنامک پرفارمنس جو ہے وہ تو اسٹیٹ بینک نے بھی اس پہ مہر تصدیق لگا دی ہے، اور ڈار صاحب کہتے ہیں کہ آئندہ ستوں خیرہ نے معاملات آگے ٹھیک چلیں گے. تو پھر ایک طرف تو یہ کارکردگی کی بیسس پہ ہے، اور اگر کوئی ایسی بات تو نہیں جیسے کہ مارکیٹ میں عام طور پہ بات چل رہی ہے کہ جی یہ کوئی سیریا میں پاکستان کے رول کے حوالے سے ہے، یا کوئی ایران کا معاملہ کہیں کچھ ہے، کچھ ہم پھر تو نہیں جس طرح افغان جہاد میں ہم نے افغان جہاد کی تو اب سیریا کا جہاد کرنے چل پڑے. میرا نہیں خیال کہ سیریا تک پاک فوج جائے گی، یا لیکن اسلحہ شسلہ ہم بیچتے رہتے ہیں، پہلے بھی بیچتے رہے. اسلحہ بیچنا اور فوج بھیجنا 2 مختلف چیزیں ہیں، اور اگر جہاں تک اگر کوئی اور باتیں ہیں تو میرا خیال ہے 10-15 دن میں کلیئر ہو جائیں گی. لیٹ اٹ بی فائنلائز. ورنہ یہ سارا ملبہ میڈیا میں آپ دیکھیں نا، 5 دنوں سے میرے پہ ہی چھوڑا ہوا ہے کہ استعفیٰ دے دیں. میرے استعفے سے اگر ان کی صحت پہ فرق پڑتا ہے یا میرے ہی استعفے سے سب کچھ ہے تو مجھے تو کوئی ہار نہیں ہے. اب دیکھیں پاکستان کے سارے ٹی وی چینلوں پہ جب وجہ کیا تھی کہ میں نے ان کی دم پہ پاؤں رکھ دیا کہ یہ 1.5 ارب باہر سے آیا. ورنہ ان کا خیال تھا یہ شاید کسی کو پتہ ہی نہ لگے، چپ کر کے کڑیپ کر جائیں اور کڑیں کر جائیں. یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اور یہ ملک ہے، کوئی گاجر مولی کا سٹینڈ نہیں ہے کہ یہاں اس طرح کی باتیں لیکن ہوتی شیخ ہیں. صاحب وہ اور تو کہتے ہیں جی شیخ صاحب استعفیٰ دیں. شیخ صاحب نے کہا تھا کہ اگر ڈالر جو ہے وہ آ گیا نیچے تو میں استعفیٰ دے دوں گا، آ ہی نہیں سکتا. تو وہ تو اس کو معاملے کو سارا کہہ رہے ہیں کہ استعفے تب پہ ٹال رہے ہیں، بلکہ آپ کو چیلنج کیا گیا. میں نے کہا اب اگر یہ 98 روپے کسی دن آیا ہے تو مجھے ایک رسید اگر میرے آیا ہے تو بتائیں. اور ابھی اجلاس میں دن باقی ہیں، 24 کو اجلاس ہے. میرے استعفے دینے سے مجھے کوئی یار نہیں. میں اس اسمبلی کو ڈیڈ اسمبلی سمجھتا ہوں. میں اس اسمبلی کو ویسے ہی سمجھتا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب کی کمپنی کی مشہوری کا ایک سٹینڈ ہے، جہاں سے وہ 4 دن بعد ایک لائیو سٹروک، خود تو خیر وہ آتے نہیں ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس اسمبلی نے غریب کے مسئلے حل کرنے، اگر کرنے ہیں تو اس ڈالر کا فائدہ سب سے پہلے پیٹرول میں غریب آدمی کو پہنچائیں 10 روپے. وہ تو الٹا ہوا ہے، بجلی کے ریٹ بڑھ گئے. پیٹرول کے ریٹ بھی بڑھائیں گے. یہ جس پیٹرول کو آپ کہہ رہے ہیں مفت آنے جا رہا ہے، کیونکہ ان کا ذریعہ آمدنی کوئی نہیں ہے، میکانزم کوئی نہیں ہے. دیکھیں یہ پاکستان کی جغرافیائی صورتحال کو بیچ رہے ہیں، پاکستان کی جغرافیائی معاملات کو بیچ رہے ہیں. پاکستان کے معاملات جو اگر یہ پیسہ یہ اکانومی انہوں نے بہتر کی ہے اپنی کوئی انویسٹمنٹ لا کے تو گڈ انف بتائیں. اگر یہ انہوں نے کوئی میکانزم کیا ہے پرائیویٹائزیشن کا وہ بتائیں. سارے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے. اب بغلیں بجا رہے ہیں، اور جو ایک بغل بجا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ڈالر ڈالر، دوسری طرف کہہ رہا ہے استعفیٰ استعفیٰ. اور لوگ مجھے تو سوشل میڈیا میں اتنا ہے نہیں ہے تجربہ، پر جو لوگ ہیں وہ اسی لڑائی میں 6-7 دن سے قوم کو لگایا ہوا ہے. ایک بغل سے ڈالر ڈالر کھیل رہے ہیں، دوسری سے استعفیٰ استعفیٰ. تمہارے باپ کے پیسے ہیں، تمہاری شکل اتنی اچھی تھی لیکن تو شیخ پہلے صاحب کیوں نہیں آ گئے؟ یہ بھی کلیئر نہیں ہے. سرتاج جی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو پیسے ہیں یہ ہمیں آسان شرطوں پہ بطور قرض ملے ہیں. ڈار صاحب کہتے ہیں یہ کلیئر گرانٹ ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑی یعنی کیبنٹ کے اندر بھی اس معاملے میں کو پوری طرح ایک پیج پہ نہیں لگتے مجھے. میں تو سرتاج عزیز صاحب کو وزن دوں گا، کیونکہ فارن آفس کا تو اکنامک سے تعلق کوئی نہیں ہے. یہ اگر کچھ ہوا ہے تو یہ سرتاج عزیز جو کہے گے اس میں وزن ہوگا، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب ہمیشہ زندگی ساری اکانومی میں جھوٹ بولتے آئے ہیں. انہوں نے جب نواز شریف کی حکومت تھی تو غلط سٹیٹا دیا تھا، اور جب مشرف کی حکومت آئی تو اس کے کتنے ملین ڈالر جو ہیں جرمانے کے طور میں، جو انہوں نے فورج ڈاکومنٹ جمع کرائے تھے آئی ایم ایف کو، جو انہوں نے فورج سٹیٹا دیا تھا آئی ایم ایف کو، اس کا فائن کیا تھا آئی ایم ایف ورلڈ اسٹیٹ بینک بھی ان کے ساتھ مل گیا. اسٹیٹ بینک بھی تو کلین چٹ دے رہا ہے نا ان کو. دیکھیں اسٹیٹ بینک نے میرا خیال ہے اس کی ویب سائٹ پہ تو آ گیا ہے. جو لوگ جانتے ہیں اس کام کو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جی ڈیولپمنٹ آف پاکستان میں 2 قسطیں ہیں. وہی بات جو میں پہلے کہہ رہا ہوں، 2 قسطیں آئی ہیں اور یہ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ آیا ہے، لوگ کہتے ہیں. شیخ صاحب یہ آپ نے ابھی کہا کہ یہ اسمبلی ڈیڈ ہے. جب شہید دستی بھی یہ کہتے ہیں کہ ڈیڈ ہے، تو ڈیڈ سے کیا مراد ہے؟ یہ مطلب ہے بے معنی ہے یا اس
کا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا یا یہ جمہوریت کو فروغ نہیں دے رہی؟ کس معنی میں آپ کہتے ہیں؟ یہ ساری محفل نواز شریف صاحب کے لیے لگی ہے جی. باقی کیا پدی کا شوربہ. 2-4 بندے گینگ آف 4 and 5 6 میں جو ہمیشہ کہتا ہوں گینگ آف G6 جو ہے, یہ سارے معاملات آپ دیکھیں, کیا کسی کی آواز ہے؟ کوئی ہے اس ملک میں؟ کیا کوئی ہے؟ انہوں نے اربوں روپیہ خرچ کیا تھر ثقافت کے نام پہ, اور اینڈ میں تھر کا انجام دیکھیں کہ سوڈان اور ایتھوپیا اور صومالیہ کے بچوں کو کی تصویریں نکالیں اور ان کو لگائیں, اور ان کی تصویریں نکالیں ان کو لگائیں, اور جو کچھ اپنی کمپنی کی شیخ صاحب مشہوری کے لیے کر رہے ہیں یہ. جی یہ جو تھر والا مسئلہ ہے یہ تو میں بات کروں گا آپ سے, لیکن آپ تو خود اس نواز شریف کی ٹیم کا حصہ رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ میں ایروگنٹ آدمی نہیں ہوں, خوددار آدمی ہوں, اور لگتا ہے کہ وہی اسمبلی کو چلا رہے ہیں. تو آپ نے نام تو نہیں لیے, لیکن جو 2-4 نام ہیں وہ اور بھی ہیں جو چلا رہے ہیں. تو یہ کس طرح یہ ڈیموکریسی, کیسی ڈیموکریسی جس میں محض ایک گروپ چلا رہا ہے؟ تو آپ اس کا حصہ تو بنے ہوئے ہیں, پھر آپ ریزائن کر دیں. دیکھیں, اگر آپ ایم این اے سے پوچھیں نا تو یہاں تک آ چکا ہے ایم این اے بھی. میرے کہنے پہ ان کو ملنا شروع کیا ہے, میرے کہنے پہ قومی اسمبلی میں آیا. میں ریکویسٹ کرتا ہوں سینٹ میں بھی آ جاؤ, 17 سال سے نہیں. اگر اسمبلی میں اگر اسمبلی سینٹ میں پچھلے 17 سال سے, اور جب یہ گئے ہیں اور پھر یہ اسمبلی کا اجلاس میں اب 9 مہینے سے انہوں نے شکل نہیں دیکھی. سر یہ ڈکٹیٹر ہیں, ڈکٹیٹر ان کی سوچ ہے, پرلے درجے کے مہا ڈکٹیٹر ہیں. بیٹھے بٹھائے افسروں کو ٹی وی لائیو چل رہا ہے, اس کی ماں بہن ایک کر کے گھر بھیج دیا, حالانکہ یہ طاقت لاہور پہنچ کے بھی کر سکتے تھے, اور اپنی نسل کو پروان چڑھا رہے ہیں. اور باقی انہوں نے مالشیاں رکھی ہیں 2-3 وزیر, ان کی کوئی حیثیت اور سے نہیں ہے, اور ایک کو رائٹ سینٹر فارورڈ کرا رہے ہیں, دوسرے کو لیفٹ ان کروا رہے ہیں. اور اگر طالبان کھلوانا ہے تو لیفٹ ان سے کروا دیتے ہیں, اگر آپریشن کھلوانا ہے تو رائٹ ان سے کروا دیتے ہیں. ہاں, آپ کے کیونکہ سابق کولیگ ہیں, آپ نام نہیں لے رہے, لیکن لگتا ہے ڈار صاحب کے ساتھ آپ کی خصوصی محبت ہے کوئی. ڈار صاحب سے رشتہ داری ہے جی ان کی. میں کیونکہ 2 دن سے وہ لگے ہوئے ہیں کہ میں نے چیلنج کیا, میں نے تو اور کئی چینلوں پہ چیلنج کر رہا ہوں. 6 دن سے میں کہہ رہا ہوں یار پٹرول کی قیمت کم کر دو, بجائے کم کرنے کے یہ بڑھانے کی طرف جا رہے ہیں. بجلی کی قیمت کم کر دو. انہوں نے اپنے گھر سے کوئی نہیں دینا, کچھ نہیں دینا, کوئی ان کا میکینزم نہیں ہے. یہ جعلی کاغذات اور جعلی جو ہے نا جی فیکٹس اینڈ فگر پیش کرنے میں ان کا کوئی جواب نہیں ہے, اور وہ کرتے آ رہے ہیں یہ لوگ. شیخ صاحب, ہم نے ایک بریک کی طرف جانا ہے. ناظرین, آپ نے شیخ صاحب کی باتیں سنی, یہ تو جمہوریت سے بھی مایوس نظر آتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ جو اکانومی میں بھی ترقی ہے یہ محض سپرفیشل ہے, یعنی کہ ترقی معکوس ہے, یا فیض احمد فیض کے ایک شعر کے مطابق کہ آسمان بدلا ہے افسوس نہ بدلی ہے زمین, ایک ہندسے کا بدلنا کوئی جدت تو نہیں. ناظرین, ایک بریک کے بعد ہم بات کریں گے طالبان سے مذاکرات کے عمل پر. ناظرین, ویلکم بیک. شیخ صاحب, واقعی ایک حصے کو بدلنا تو کوئی جدت نہیں ہے, تو آپ بھی غالباً جو فجنگ والی بات کر رہے ہیں یہ تو فیکٹ اینڈ فگرز تو شروع سے ہی ان کا جو گورکھ دھندا چلتا رہا ہے, کوئی نئی بات تو نہیں ہے. میں پہلے دن سے چیخ رہا ہوں کہ مینیپولیٹ کرتے ہیں یہ, اور یہ جو ہے یہ کچی پینسل کے بعد ربڑ, وہ پینسل یوز کرتے ہیں جس کے پیچھے ربڑ بھی لگی ہوتی ہے. اور یہ سارے جو لوگ ہیں یہ دیکھیں, اگر کوئی انہوں نے بہت بڑا تیر چلا دیا ہے, یہ کہہ رہے ہیں پیاز اور ڈالر میں نے ایک سطح پہ لے آیا ہوں, بابا نیچے بھی دکھاؤ نا. بے روزگاری کا طوفان کیسے آ رہا ہے, اس کو بجائے ختم کرنے کے جو کیجول لگے ہیں, ٹیمپریری لگے ہیں, اس کو بھی ہٹا رہے ہیں.
اور اس کو بھی اس برے طریقے سے ہٹا رہے ہیں کہ دیکھیں کہ لوگ چیخیں مار رہے ہیں لیکن ان کی کوئی صدا نہیں ہے، ان کو کسی اور طرف لگا رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں نرسوں کا کیا حشر کیا ہے انہوں نے ڈھاک، کیا انہوں نے بیت المال والا جو ہے سی ایس لگایا ہے، کیا انہوں نے نجکاری کمیشن والا جو اپنے آپ کو بڑا ٹارزن کا بچہ بتاتا ہے وہ کہاں سے لائے ہیں، کہاں سے لائے ہیں پی آئی اے والا ڈوئل نیشنل۔ اور آپ کو میں عرض کروں یہ ڈوئل نیشنل نے وہ کام دکھایا ہے کہ بے وقوف لوگ سارے کے سارے اکٹھے ہی ایک جہاز میں چڑھے ہوئے تھے، اور وہاں جو پائلٹ تھا اس پائلٹ کو ڈی ایف او کو جو ہے وہ فارغ کر دیا۔ جی وہ کس طرح جہاز لے کے آیا ہوگا جس میں سارے نواز شریف صاحب بھی بیٹھے ہیں، رحیل شریف بیٹھے ہیں، جنرل ظہیر الاسلام بیٹھے ہیں، سارے کے سارے جو ہے ٹاپ 10 بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ٹاپ 10 کو جو پائلٹ لے کے آ رہا ہے، اس پاگل کے بچے نے، شجاعت ہاشمی کیا نام ہے اس کا، اس کو وہیں بتا دیا کہ تو فارغ ہے ڈی ایف او سے۔ یہ ان کی کوئی سوچ ہے؟ میرا مطلب ہے یہ بادشاہ کے دیکھیں نا، اتنا بڑا بندہ جہاز لے کے آ رہا ہے، اس کو 5 دن سے آپ نے ٹھہرایا ہوا ہے، وہاں ساری فلائٹیں کینسل کی ہیں، اور آپ کی سوچ کا اور معیار آپ کا یہ ہے ہاں جی 777 تھا، ساری مانچسٹر کی فلائٹیں کینسل ہوئی ہیں، آپ نکالیں اس دن 3 دن دیکھیں کہ ساری فلائٹیں کینسل کی ہیں عوام الناس کی۔ شیخ صاحب یہ تو حکمرانوں کے قول و فعل میں تضاد جو ہے یہ واضح ہے۔ اب آپ نے ذکر کیا تھر پارکر کا، یہ جو قحط سالی ہے یہ جو وہاں پہ آئی ہے، یہ لگتا ہے کہ یہ ٹریلر ہے، یہ پاکستان کے مختلف حصوں میں، کیونکہ ہم نے کوئی واٹر ریزروائر نہیں بنایا، ہم اپنے پانی کو نہیں کنزرو کر سکے، نہ ہماری کوئی منصوبہ بندی ہے، اور سندھ حکومت بھی اپنے موج بیلے میں لگی ہوئی ہے، تو اس صورتحال کے لیے نپٹنے کے لیے بھی تو کوئی حکومت کو کچھ کرنا چاہیے۔ دیکھیں پاکستان کے حکمران تو منرل واٹر پئیں گے اور غریب کے بچے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مریں گے۔ اگر تھر کی بات ہوئی ہے تو اب تھر کی بات پہ صرف میڈیا نے ان کی توجہ دلائی ہے اور لیا کسی کو استعفیٰ۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، میں آپ کو اپنی سوچ کے مطابق ایمان کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی ایک ہے، اس نے سندھ میں کہا نواز شریف نے کہ اس سے استعفیٰ لو، مخدوم کے بیٹے سے، یا قائم علی شاہ استعفیٰ دے؟ کسی نے کہا کہ بھائی سندھ کی حکومت یہ ظلم ہو رہا ہے؟ جو کسی نے کہا ہے؟ کس بات کی جمہوریت ہے یہ؟ اور اس طرح لوگوں کے دل پکے کرتے جا رہے ہیں ٹی وی دیکھ۔ جی مکہ ہے نا جی، وہاں بھی دیکھیں وہ مخدوم امن فہیم کی اور ان کی صلح بھی ہو گئی ہے، پھر سب کے بیٹے یا بیوروکریسی میں یا وزارتیں، عجیب قسم کی وہاں بھی لوٹ مار ہے۔ سر جی یہ سارے دونوں پارٹیاں ملی ہوئی ہیں، اب تیسری کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن امید ہے کہ شاید ایسا نہیں ہوگا۔ اس ملک میں قومی اسمبلی، جب میں کہتا ہوں آپ میرا منہ کھلوانے لگے، آپ میرا منہ کھلوانے لگے ہیں، اس قومی اسمبلی میں نواز شریف کی کوئی مخالفت نہیں ہے، جو کہتا ہے بکواس کرتا ہے۔ ایک میری آواز ہے جس کو دبانے کے لیے انہوں نے روز نیا پٹنگ بنایا ہوا ہے۔ کوئی آدمی اٹھ کے انہوں نے دیکھا، آپ اسمبلی کی کارکردگی دیکھیں، آپ کارکردگی دیکھیں بلدیات کے انتخاب کو ملتوی کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کن لوگوں نے قرارداد پاس کی؟ ان ظالموں نے کی جو عوام کو بلدیاتی نظام نہیں دینا چاہتے تھے، اور کس کے کندھے پہ رکھ کر کی؟ یہ میں ان کو کہہ چکا ہوں کہ آپ نے بڑا ظلم کیا، تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ شیخ صاحب آپ نے ایک بلکہ ہلکا سا اشارہ کیا ہے، نواز شریف صاحب تشریف لے گئے عمران خان کے، اور عمران خان صاحب نے بڑی ان کی پرتکلف ہائی ٹی بھی کی۔ کچھ بات عجیب سی لگی کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے، آپ کو آن بورڈ لیا عمران خان صاحب نے؟ مجھے ملاقات کے بعد آن بورڈ لیا۔ ہائی ٹی کی میں ایگری نہیں کرتا کہ عمران خان اور آئی ٹی پہ لائے گا، ایسے ہی لوگ پراپوگنڈا کر رہے ہیں ادھر ادھر سے کوئی بسکٹ۔ شیخ صاحب فنگر فش تھی، چکن پکوڑے تھے، اور کئی قسم کے جوس تھے، چاٹ تھی، دہی بلے تھے، تو ہائی ٹی تو اچھا یہ میرے لیے بہت بڑی خبر ہوگی، یہ میرے لیے بہت بڑی خبر ہوگی۔ نواز شریف کی ملاقات سے بڑی میرے لیے خبر ہوگی کہ عمران خان نے آئی ٹی کروائی، ورنہ وہاں تو جو چوکیدار تھا اسی کو کوک لگا دیا گیا ہے۔ اچھا نہیں، عمران خان صاحب بھی جانتے ہیں دنیا داری، ایسی بات نہیں، لیکن آپ نے ہنٹ کرائی کہ وہ بھی اب شاید آن بورڈ آ گئے، کم از کم انہوں نے تو بڑی، یعنی تھوڑی سی مجھے غیر سیاسی بات لگی ایک قسم کی، انہوں نے کہا کہ میں بھرپور طریقے سے اگری کرتا ہوں جو پی ایم ایل این کی جو مذاکرات کی جو حکمت عملی ہے تحریک طالبان کے ساتھ، اور انہوں نے بڑا ہی زبردست سرٹیفکیٹ چودھری نثار علی خان کو بھی دیا
کہ وہ بڑا کام کر رہے ہیں. تو یہ تو ویسے ہی ہے جس طرح آپ کو یاد ہے کہ جب ایک زمانے میں جنا سکندر پیکٹ ہوا تو پہلے کہتے تھے خضر کتا آیا ہے، اور ایک دم کہنا شروع کر دیا تازہ خبر آئی ہے خضر ہمارا بھائی ہے. دیکھیں جی، میں کیا کہہ سکتا ہوں. عمران خان صاحب کے نثار سے رابطے تو ہیں، اور چوری چھپے یہ ملتے بھی آ رہے تھے، لیکن میرا نہیں خیال. عمران خان ایک سادہ آدمی ہے، اس کو جو الفاظ اس نے استعمال کیے اس وقت، وہ اس کا ریاکشن میرا خیال غلط ہوا ہے. اور اگر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کل عمران خان نے 35 پنکچروں کی بات کی تھی، پھر خود ہی انہوں نے کہا کہ ٹیوب بھی ساری خراب ہے. لیکن یہ قوم جو ہے ایک لفظ کو پکڑ لیتی ہے. اب سارا دن میں نے تو عمران خان کا جواب نہیں دینا جی، اس کے پاس مجھ سے بہت اچھے انٹرنیٹ والے سپوکس پرسن ہیں جو ای میل اور یہ سارا سوشل میڈیا سمجھتے ہیں. مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اگر کے پی کے شیخ کی صاحب اگر حکومت جو سوشل ہے ان میڈیا کے لیے، ہوتا تو مشرف بہت بڑے لیڈر ہوتے ہیں پاکستان کے. سوشل میڈیا تو تھوڑی لیڈری ہوتی ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، میں آپ سے 100% اچھا اتفاق کرتا شیخ صاحب یہ بتائیں ہوں کہ جی. اب یہ جو مذاکرات کا عمل ہے، یہ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیل منڈے چڑھے گی، یعنی اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ میں تو جی طالبان کو ڈائلاگ میں بھی سکسیسفل دیکھتا ہوں، آپریشن میں بھی ان کی جو پینیٹریشن ہے بہت دور تک جا چکی ہے. معاملہ فیملی ان کی زبردست ہے. 2 سٹرائک ایئر فورس کی ہوئی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی سیز فائر ہے، اور جس موسم کا ان کو انتظار ہے. دیکھیں نا، اپنی پچ پہ کھلانا یہی کمال ہے، اور طالبان ان کو اپنی پچ پہ کھلائیں گے. لیکن کیونکہ ہم مذاکرات کے حامی ہیں، ہماری دعا ہے کہ یہ اور فوج کہتی ہے کہ ہر صورت میں جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیں آپ، اور طالبان ہر صورت میں اس کو کھینچ کے مئی جون تک لے جائیں گے ان مذاکرات کو. اور یہ ان کی کامیابی ہے، اور مذاکرات خدا کرے یہ کامیاب ہوں، کیونکہ اب اگر آپریشن ہوا تو یہ دونوں طرف سے بڑا ہی خوفناک آپریشن ہوگا، جس سے عام آدمی کے یعنی نقصان کا مجھے تو اندیشہ ہے. شیخ صاحب یہ تو نہیں کہ دونوں طرف جی. ہی امریکہ بھی کہہ رہا ہے یار ابھی وہاں الیکشن ہو لینے دو، ہمیں جانے دو، طالبان بھی انتظار کر رہے ہیں کہ برفیں پگھلیں، تو دونوں طرف ہی نیت ٹھیک نہیں ہے مذاکرات کے معاملے میں. دیکھیں، اپنے ٹیکٹس اپنا، میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کا زیادہ بہتر ایج ہے. ابھی تک ان کے مطالبات سامنے نہیں آئے. ہمارا تو ایک ہی مطالبہ ہے نا، امن. اور امن کی قیمت کیا ہے یہ تو ابھی طالبان نے بتانی ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے، اور حکومت نے بتانی ہے کیا قیمت ہے. بہرحال بڑی مشکل سے قریب آئے ہیں عسکری ادارے اور سولین فورسز، اور کیونکہ فوج تو موو کر چکی تھی، فوج تو تقریباً آپریشن کے لیے موو کر چکی تھی، اور طالبان نے بڑی زبردست سٹروک کھیلی کہ انکنڈیشنل سیز فائر کر کے ان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مذاکرات کے مجبور کر دیا سارے اداروں کو. اور اب ادارے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں، آپ کامیاب ہو جائیں، ہماری بھی یہی دعا ہے اور قوم کی بھی یہی دعا ہے. الٹیمیٹلی ابھی کوئی چیز کلیئر نہیں ہے، ابھی کوئی چیز کلیئر نہیں ہے کہ اس ہونے کا کیا مطلب جا ہے رہا ہے شیخ اور اس کا صاحب نتیجہ آپ کے بڑے کہتے ہیں کہ جی ایچ کیو سے اور آپ پارے، جو اب تو آپ پارا رہا نہیں لیکن آپ پارا سے مراد ہے آئی ایس آئی سے پرانے اور گہرے روابط ہیں، اور آپ اتنی دیر سے اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ حکومت میں رہے ہیں، قریب بھی رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ فوج اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ پوری طرح ایک پیج پہ؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کب کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ بالکل نہیں ہے. اگر یہ ایک پیج پہ ہو تو اس تھوڑے سے ٹینیور میں جنرل رحیل شریف کو 20 دفعہ ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ 2 دفعہ ہی کافی تھی. دیکھیں، اگر جنرل کیانی کا دور ہوتا تو 2 دفعہ کا دور کافی تھا، اس میں وہ باتیں سیٹل کر لیتے. باتیں سیٹل نہیں ہو رہی تو اس دفعہ اس لیے بار بار مذاکرات کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایسے مذاکرات کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس میں فاطمی جیسے لوگ بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جس کا نہ پیندہ ہے، نہ ہاتھ آسمان پہ ہے، نہ پاؤں زمین پہ ہے. سو ہائی آفیشلز میں 18-20 جو میٹنگیں ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے. اچھا، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے، یعنی پھر لگتا تو نہیں یہ ہے ہوا بھی کہ ایسے یہ ہی ہے. مطلب اس کو کوئی وضاحت کریں گے کہ دال میں کالا کس طرح ہے؟ مثلا ایک تو یہ بات واضح ہے کہ دیکھیں، مذاکراتی کمیٹی میں فوج شامل نہیں ہوئی.
ان کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی، دیکھیں لیکن پہلی جو مذاکراتی اس کمیٹی پروسیس میں نہیں آئے۔ تھی پہلی جو مذاکراتی کمیٹی تھی اس پہ شدید قسم کے آپس میں پھوٹ پڑی ہوئی تھی. میجر عامر صاحب اور عرفان صدیقی صاحب دونوں ایک دوسرے کی شکل ہاں دیکھنے کے وہ لیے تو تیار بالکل نہیں تھے. سامنے آ گیا تھا سارا کچھ. جی ٹھیک ہاں ہے سر، وہ آپ کو جی بھی جی پتہ ہے، آپ نے اتنا عرصہ ساری خبریں آپ تک ہوتی ہیں، ویسے ہی آپ چسکا لے رہے ہیں. پھر سیکنڈلی کہ جو جی شیخ مین صاحب. ٹیم مذاکرات کے لیے، کبھی مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک عسکری ادارہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا، کسی قیمت میں نہیں ہو سکتے. دیکھیں سمیع الحق بزرگ آدمی ہے، اس نے ویسے ہی نہیں کہا کہ ہماری عسکری اداروں سے بات کراؤ، اس کو پتہ ہے کہ مرکز ثقل کدھر ہے. دیکھیں ان بے وقوفوں کو نہیں پتا، لیکن سمیع الحق کو پتہ ہے کہ اس سارے معاملات کا لاوا کہاں سے پھٹنا ہے. سو وہ جی انہوں نے شیخ پہلے صاحب دن ہی جینون بات کی. جی شیخ صاحب ایک بریک کی طرف جانا ہے. ناظرین، شیخ صاحب نے بالکل واضح طور پر کہا ہے کہ انیشیٹو جو ہے وہ طالبان کے پاس ہے، اور وہ حکومت اور اب تو عسکری اداروں کو بھی کسی حد تک انگلیوں پر نچا رہے ہیں، اور ابھی کوئی نہیں معلوم کہ اونٹ کس سر پر بیٹھے گا. اور جہاں تک فوج کا اور حکومت کا ایک پیج ہونے کا تعلق ہے، ان کا خیال ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. تو ایک بریک کے بعد یہ جو دال میں کچھ کالا ہے، اس حوالے سے ہم فوج کی مشرف کے بارے میں کیا حکمت عملی ہے اور حکومت کی کیا ہے، اس پر بات کریں گے شیخ صاحب سے ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. شیخ صاحب ہم فوج کے بارے میں بات کر رہے تھے. 2 مہینے سے راول پنڈی میں فوج کے زیر نگرانی کارڈیک انسٹیٹیوٹ میں مشرف صاحب وی آئی پی مہمان ہیں. 8 مرتبہ ان کو عدالت بلا چکی، وہ نہیں گئے. اب ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہو چکے ہیں اور انہیں 31 مارچ کو پیش ہونا ہے. تو یہ 31 مارچ تک یا 31 مارچ کو کیا ہوگا؟ یہ تو وہ کچھ تھوڑی سی، مجھے لگتا ہے کہ یا ان کو یا تو وہاں سے خود جا کے لانا پڑے گا، یا فوج کہے گی کہ جائیں مشرف صاحب آپ جائیں. کیسے آپ دیکھتے ہیں اس صورتحال کو ڈیولپ ہوتے ہوئے؟ دیکھیں اول تو یہ 15 دن کافی دن ہے، اس میں صورتحال پازیٹیو بھی موو ہو سکتی ہے ٹورڈز مشرف. اور پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات چلی تھی، لیکن اس میں کوئی اتنی جان نہیں رہی اور وہ دم توڑ گئی. سیکنڈلی اگر فوج ہی کہے گی تو وہ جائیں گے، ورنہ کسی اور کے کہنے پہ تو وہ نہیں جائیں گے. اپنے لائرز کے کہنے، وہ ہیں ہی فوج کی کسٹڈی میں. اور یہ کہنا کہ ادھر چلے گئے، یہ سب صافی، جب میں نے یہ کہا تھا تو لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے. دیکھیں وہ چودھری نثار کے کہنے پہ وہاں گئے جب پولیس نے ان کو پوچھا. اس وقت پولیس پنجاب پولیس کی کسٹڈی میں تھے. جی ہاں، انہوں نے کہا جب جائیں بے پنجاب شک. پولیس کے، ہاں انہوں نے کہا جائیں بے شک، کیونکہ جی جی وہ وائرلیس کا سارا ریکارڈ ہے. میں نے کہا آپ ریکارڈ دیکھ لیں. سو اب تو وہ فوج کی کسٹڈی میں ہے، جو فوج کہے گی ویسا ہی ہوگا. جی تو پھر تو یہ کوئی، یہ بھی ایک اریٹنٹ بن سکتا ہے، یا کوئی آپ کے خیال سے انڈر ہینڈ آلریڈی کوئی ڈیل ہے کہ وہ یہاں رہے، نہ پیش ہوں اور اس معاملے کو لمبا کیا جاتا رہے؟ پتہ نہیں، کیونکہ گورنمنٹ کے 2 سیکٹرز ہیں. ایک سیکٹر کا خیال ہے اگر ریلیف بھی دینی ہے تو کورٹ کے ذریعے دے دی جائے، اور دوسری گورنمنٹ کا سوال ایسا ہے جو کہہ رہا ہے تن دو. تیسرا کہہ رہا ہے جی کہ زیادہ لمبا نہ کھیلو، بس کافی ہو گئی ہے، جتنا اس کو رگڑا دینا تھا دے لیا ہے. پر آرمی کا ایک ہی ماٹو اور ایک ہی ان کی اسٹیٹ وے بات ہے کہ ہمیں مشرف کی تذلیل کسی صورت میں قبول نہیں. اور بعض لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ جان بوجھ کر فوج کی تذلیل کرنے کے لیے مشرف کے کیس کو زیادہ ہائی پروفائل پہ بتا رہے ہیں، اور ان کے خیال میں کہ مشرف کی تذلیل جان بوجھ کر فوج کے اداروں کی تذلیل کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، جو کہ ان کو قبول نہیں ہے. شیخ صاحب 2 سیناریوں جو ڈسکس ہو رہے ہیں، ایک تو یہ ہے
کہ 1.5 ارب سعودی عربیہ نے دیا ڈالر میں، تو اب اگر سعودی عربیہ چاہے تو وہ مشرف صاحب کی ڈیل کرا کے ان کو لے جا سکتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جس کا آپ نے خود اشارہ کیا کہ مشرف صاحب کو کنوکٹ کیا جائے اور اس کے بعد نواز شریف صاحب جو ہیں اپنے صدر کو ایڈوائز کریں کہ ان کو آپ معافی دے کے باہر جانے کا رستہ دے دیں، تو آپ کے خیال سے کون سا سناریو زیادہ لائکلی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو کوئی سمجھ نہیں آئی ابھی بھی، اسی انڈر 20 کی 25 سالہ پرانی ٹیم سے کھیل رہے ہیں۔ دیکھیں نا، سیکیورٹی کونسل ان کو 25 سال بعد سمجھ آئی، اسی حکیم سے دوا دے رہے ہیں جس حکیم کی وجہ سے پہلے پیٹ درد اور افارہ ہوا ان کو، اور ان کو پھکی دینی پڑی، اور 10-11 سال تک اس پھکی کا 8 سال تک کم از کم اثر رہا۔ لوگوں کے مسئلے کیا ہیں اور اچھا، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ایک 72 سالہ جرنیل ان کے لیے کیا مسئلہ؟ اگر یہ ادارے کو دبانا چاہتے ہیں تو یہ وقت ثابت کرے گا کہ کون کس کو دباتا ہے۔ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا کوئی تیر تکا لگا ہوا ہے تو ایوری ڈے از ناٹ سنڈے، ایوری ڈے از ناٹ سنڈے۔ اور فوج اگر یہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے تو ہر وقت جو ہے وہ آنے والا دور جو ہے وہ فوج اور سویلین اداروں کا، سویلین گورنمنٹ کا ٹینشن میں رہے گا۔ خود ان کی گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے، چودھری آصف کوئی بیان دیتے ہیں اور چودھری نثار کوئی بیان دیتے خواجہ ہیں، اور آصف آپ سردار کا مطلب؟ آصف کی کیا ہے، خواجہ آصف کوئی بیان دیتے ہیں، جی کیا جی انہوں نے نوٹنگی کا میلہ لگا رکھا ہے، سرتاج عزیز کوئی بیان دیتے ہیں، ابھی آپ نے بتایا، اور اسحاق ڈار کچھ بیان دیتے ہیں، اور میں سرتاج عزیز کے بیان کو ویٹ دیتا ہوں، کیونکہ دنیا میں انٹرنیشنلی دیکھیں نا، اتنی بڑی رقم آئی ہے تو لوگ یہ تو پوچھیں گے بھائی کس لیے آئی ہے۔ اور اوباما جانے والے ہیں سعودی عرب، بڑا امپورٹنٹ ایشو یہ بھی ہے کہ اس کے بعد پتہ لگے گا کہ اس خطے میں ایک جو نیا مسئلہ ٹینشن پیدا ہو رہی ہے، دیکھیں نا، امریکن کی اور انڈین کی بھی پیدا ہو رہی ہے، امریکن اور انڈین کا بھی فیصلہ ہو رہا ہے۔ اگر ادھر نریندر مودی آ جاتا ہے، ادھر عبداللہ آ جاتا ہے، ادھر حسینہ آ گئی ہے پہلے ہی، رائٹ، تو اور ادھر طالبان جی امریکن جی، ٹروپس جانے کے بعد کوئی اور صورت حال بن جاتی ہے تو ہم بیچ چوراہے میں تو ہمارا سر منڈیا جائے گا۔ لیکن شیخ صاحب ہم تو کوئی لگتا ہے کہ امریکہ کے کیمپ میں کوئی زیادہ نہیں چلے گئے پہلے کے مقابلے میں؟ سر جی، ہم کبھی بھی امریکہ کے کیمپ سے نہیں نکلے۔ امریکہ میں بھی کوئی ایک گورنمنٹ تو نہیں ہے نا، دی ہل ہے، پینٹاگون ہے، سی آئی اے ہے، پریزیڈنٹ ہے، کانگریس ہے، ایک دروازے سے نکلتے ہیں دوسرے میں گھس جاتے ہیں، جہاں سے ہمارا مطلب حل ہوتا ہے ادھر ہم ٹکی ہو جاتے ہیں۔ شدید ترین جب ہم نے اٹامک بلاسٹ کیا اور ہم سینکشن لگی، اس کے باوجود پینٹاگون کا اور پاکستان کے اداروں کا ایک اپنا رشتہ قائم رہا جی، چوری چھپے قائم رہا، جیسے بھی چھپے قائم رہا، کیونکہ ہمارا تو رول ہی کیا ہے، ہم تو کرائے کے لوگ ہیں۔ دیکھیں، ہمارے بارے میں کانگریس کے ایک آدمی نے کہا، اور اس قومی غیرت نہیں جاگی کہ ایک جلوس بھی نکلا ہو جس نے امریکہ کانگریس میں کہا کہ یہ لوگ وہاں بھی بھیج دیتے ہیں وقت آنے پہ۔ یہ کسی اور کے بارے میں کسی امریکن نے نہیں کہا۔ سو امریکن سے تعلقات جو ہیں، میرا خیال ہے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم روس کی طرف جا سکتے ہیں یا ایک سیکنڈ بلاک کی طرف جا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں اتنی بڑی امداد دی ہے سول ٹیکنالوجی اور سب کی، اور زور لگایا امریکہ نے، لیکن ہندوستان نے F-16 اس کے نہیں لیے، حالانکہ ماڈرن فارم دے رہا تھا ان کو، نہیں لیے۔ انہوں نے فرانس والے لیے، کتنے 8-10 بلین US ڈالر کا، 12 بلین US شیخ ڈالر صاحب کا انہوں نے کیا۔ میں جی، یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں عوامی مسائل کے لیے باہر نکلوں گا، آپ اسمبلی کو بھی کہتے ہیں کہ بالکل ڈیڈ ہے، تو پھر اللہ کا نام لے کے آپ باہر نکلتے کیوں نہیں؟ بس یہی میں سوچ رہا ہوں نظامی صاحب، آپ نے میرے دل کی بات کی ہے۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کیش، خدا کرے گا کہ کچھ نہ کچھ ہو جائیں۔ آج کل سیاست بہت مہنگی ہوگی، ہماری ساری زندگی میں یہی کام رہا، کیونکہ اب میں تھک ہار گیا ہوں سب طرف دیکھ دیکھ کے، اور اب میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ میری طرف آ جائیں، مجھے دیکھ لیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اور کچھ نہ کر سکا تو مسائل کے حل کے لیے جان لڑا دوں گا۔ حل ہو یا نہ ہو اس کی میں ضمانت نہیں دے سکتا، لیکن میں کسی قسم کی نورہ کشتی نہیں کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ مسئلے حل ہوں۔ شیخ صاحب کیا حکمت عملی ہوگی جان لڑانے کے لیے؟ کوئی یہ آپ جمشید دستی کو ساتھ میں لائیں گے یا تنہائی جہاد کریں گے یا جمشید دستی عمران تو خان پہلے ہی کو میرے کوئی ساتھ کنونس ہیں کریں جی، گے کہ تم؟ جمشید دستی تو پہلے ہی میرے ساتھ ہیں، ہم 6-7 ممبر ہو چکے ہیں، شاید 11-12 بھی ہو جائیں۔
جمشید دستی بھی دیکھیں نا، اچھا، ہم یہ عمران خان کے بھی ہم ساتھ ہیں. ہم آلریڈی ایک حقیقی اپوزیشن گروپ بنا چکے ہیں قومی اسمبلی میں، اور اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اس لیول کے ہو جائیں کہ اپنی سیٹیں علیحدہ لیں. لیکن ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں، دیکھیں ہم نے تو ایم کیو ایم کو بھی آن بورڈ کر لیا تھا، جماعت اسلامی کو بھی کر لیا تھا، لیکن ہمارے ساتھ عمران خان کی تو پوری دعائیں اور سپورٹ تھی، لیکن ان شیخ کی صاحب پارٹی کے بعض لوگوں کی نہیں تھی. وقت ختم ہو گیا. بدقسمتی سے آپ سے بڑی اچھی سے راسل گفتگو رہی. ناظرین، آپ نے شیخ صاحب کی باتیں، اللہ ان کو مبارک کرے. یہ ایک واقعی فعال اپوزیشن، ریئل اپوزیشن کا گروپ قومی اسمبلی میں بنانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو خوب معلوم ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. پھر بھی اللہ ان کو مبارک کرے. ناظرین، بہت بہت شکریہ.